अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो लगता है कि उसके अंदर काफ़ी हलचल मच रही है, काफ़ी खलबली है। यूँ लगता है कि जैसे पैनिक मोड में आ गए हुए हैं और उसकी वजह ये है कि जो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन जो आने वाली है, उसका जो मूड लग रहा है, वो बहुत ही जारहाना है। और जिस तरीके से रिचर्ड ग्रेनल और उनके जो दूसरे साथी हैं, हर रोज़ 1 या 2 कांग्रेस वुमन और कांग्रेसमैन कोई ना कोई ट्वीट कर रहे होते हैं पाकिस्तान के मुतालिक और अपने कंसर्न्स का इज़हार कर रहे हैं। तो उसे लगता यूँ है कि जैसे पाकिस्तान के मुतालिक एक जो ख़ास पॉलिसी है, वो बन गई हुई है और रिचर्ड ग्रेनल को पाकिस्तान एक एज़ अ स्पेशल प्रोजेक्ट जो है मुझे लगता है कि मेरा ख़्याल है टू बी फेयर कि जाते ही जैसे ही वो आएँगे, तो पहला प्रोजेक्ट उनको पाकिस्तान का ही मिलेगा कि वो टेक ऑन उसको करें। और आज उन्होंने ट्वीट ये भी किया हुआ है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन और ब्लिंकन इंतज़ामिया ब्लिंकन जो उनका स्टेट डिपार्टमेंट है, उनको उन्होंने कहा है कि आप अपने मुख्तलिफ जो है पॉलिसीज़ को अब वाइंड अप करने की कोशिश करें। आप वो ना काम करें जो कि हमारे लिए आके मसाइल क्रिएट करें। तो वो भी उन्होंने क्लैरिटी दे दी है। पाकिस्तान में क्या हो रहा है, इसका भी ज़रा तजिया करेंगे और तमाम अमूर पे गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं साबिक़ सफ़ीर पाकिस्तान जनाब करामतुल्लाह गौरी साहब, जो कि बहुत ज़बरदस्त पाकिस्तान को सर्व कर चुके हुए हैं और आई एम वेरी ओब्लाइज्ड कि जब हमें टाइम देते हैं और पाकिस्तान के ऊपर अपना एक तजिया जो है, वो पेश करते हैं। हियर कम्स गौरी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम कसाना साहब। बहुत शुक्रिया गौरी साहब। सबसे पहले तो ये है कि जो सूरत-हाल इस वक़्त आप देख रहे हैं इस वक़्त काफ़ी चीज़ें तेज़ी से डेवलप होना शुरू हो गई हुई हैं और हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर भी एक पैनिक है। पाकिस्तान की हुकूमत जो है, वो मुख्तलिफ अपने जो उनके चाहने वाले हैं, जो सहाफ़त में हैं, उनके ज़रिए खबरें लगवा रही है कि जी हम तैयार हैं डील करने के लिए या ये कहने के लिए कि अगर पीटीआई जो है, वो मान जाए कि वो हुकूमत को गिराने में या कोई डिस्टेबलाइज़ करने की पोज़ीशन में नहीं आएगी, तो फिर हम कुछ मुराद देने के लिए तैयार हैं सो कॉल्ड और जी, इमरान खान साहब को बनी-गाला और या पेशावर वहाँ पे मुंतकिल किया जा सकता है। तो ये जो सूरत-हाल है, ये इससे आपको क्या नज़र आ रहा है कि इस वक़्त पाकिस्तान में क्या मूड लग रहा है? कसाना साहब लगता यह है कि जो हमारे मुक़्तदर हलक़े हैं, जी, उनमें खलबली है, अफ़रा-तफ़री का आलम है। बहुत तशवीश में लगते हैं क्योंकि ट्रंप इंतज़ामिया की तरफ से जो जो इशारे मिल रहे हैं, वो इन लोगों के हक़ में बिल्कुल नहीं है। रिचर्ड ग्रेनेल जिनका आपने अभी हवाला दिया, उनकी ट्वीट्स तो तवातुर से आ रही हैं और इमरान के हक़ में वो जिस तरह से खुल के बात कर रहे हैं, उससे अंदाज़ा होता है, उससे हमारे हुक्मरान तबके को ये अंदाज़ा बिलाशुबा हो जाना चाहिए और हो गया है। मैं समझता हूँ हुँ, कि आने वाला दौर उनके हक़ में नहीं है। हवा का रुख बदल रहा है, लिहाज़ा ये मुर्ग़े बादनुमा भी अपना रुख उसी बदलने वाला है। सिमत कर लेना चाहते हैं जिस तरफ हवा चल रही है। देखिए हाँ, ये जो शहबाज हुकूमत है ये तो कठपुतली है, ये तो किसी गिनती शुमार में ही नहीं है और इसीलिए इमरान खान ने जो उसूली मौक़िफ़ इख्तियार किया है वो ये है कि वो इन कठपुतलियों से जिनका कोई इख्तियार ही नहीं है, जिनका कोई किरदार ही नहीं है, वो तो सिर्फ़ नुमाइश के तौर पर जिस तरह से आप देखते हैं कि जूतों की दुकान में या मलबूसात की हाँ, नुमाइश में जिस तरह विंडो विंडो ड्रेसिंग की जाती है, इस तरह से ये विंडो ड्रेसिंग के लिए हैं। इन लोगों को तो सिर्फ काम और शहबाज शरीफ का तो वतीरा ये रहा है कि जहाँ मौका मिलता है वो पाकिस्तान से फरार का रास्ता इख्तियार करते हैं। अभी वो डी 8 की कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए चले गए थे। हाँ, हाँ। तो हाँ, जो अपने साथ टोला लेके गए थे वो इल्ला माशाअल्लाह इसहाक डार थे, अता तारड़ थे। ये ये वो लोग हैं, शर्म आती है। मुझ जैसे हाँ। लोगों को तो शर्म आती है, सुबकी महसूस और कि सुना ये है कि वो वहाँ पे कॉन्फ्रेंस को मतलब अटेंड करना इतना बड़ा मकसद नहीं है, लेकिन उनका बेसिक मकसद सुना ये है कि वो इसराइल को ज़रा वू करना चाहते हैं कि भई आप हमारी जान छुड़वा दें, इमरान खान से और ट्रंप से जाके हमारी तरफ से मिन्नत तरला कर लें कि भई आप प्लीज़ हमें ज़रा रहने दें, कोई ऐसी बात नहीं है, हम जो कहेंगे आप वो मानेंगे, इसराइल को तस्लीम करना पड़ा वो भी मान जाएँगे, कोई ऐसी बात नहीं जी, है। तो कोई इस तरह की जी, चीज़ें भी बिल्कुल, आपको लगती हैं? बिल्कुल मुझे भी मुख्तलिफ ज़राए से जो खबरें मिली हैं, वो मनो-अन आपने जो कहा है उसकी
صداقت پہ مہر ثبت کرتے ہیں کہ یہ اب اتنے بوکھلا چکے ہیں کہ پاکستان کے دشمنوں سے یہ گفت و شنید کر رہے ہیں، ان سے مدد چاہ رہے ہیں۔ آپ دیکھیے، یہ وہ ہوتا نا کہ ٹوٹتے کو تنکے کا سہارا۔ اب چونکہ ان کا کھیل ختم ہو چکا ہے، ان کی بازی پلٹنے کو ہے، تو یہ ادھر ادھر ہاتھ پیر مار رہے ہیں۔ اور بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ قاہرہ میں ان کی موجودگی کا بڑا مقصد یہ تھا کہ کسی طرح مصر کے واسطے سے، کیونکہ مصر ان عرب ممالک میں شامل ہے، بلکہ پیش ہے، جس کے اسرائیل سے تاحال تعلقات مضبوط ہیں، قائم ہیں، تو مصر کے ذریعے سے یہ پیغام اسرائیل کی حکومت کو بھجوایا ہے کہ چونکہ تم ٹرمپ سے بہت قریب ہو، بہت قربت رکھتے ہو، لہذا ان سے کہو کہ اپنا ہاتھ کچھ ڈھیلا رکھے، اپنا ہاتھ ہلکا رکھے۔ لیکن وہ لگ نہیں رہا۔ وہ غوری صاحب، میں آپ کو بلکہ دکھاتا ہوں، یہ رچرڈ گرنیل صاحب جو ہیں، ان کو کسی نے ٹویٹ میں کہا، ڈی ایچ آر الائنس ہے، انہوں نے کہا جی رچرڈ گرنیل مائی بردر یو نیڈ ٹو سلو ڈاؤن اے لٹل. A tout of military establishment in Pakistan stated on major news network yesterday that each tweet is hitting the establishment like a bullet. At this rate, we will have the first case of a death certificate stating cause of death by tweets. تو یہ وہ، اور یہ اس کو ری ٹویٹ کر رہا ہے رچرڈ گرنیل۔ بہت دلچسپ ہے، لیکن اس سے آپ کو صورتحال کا اندازہ ہو سکتا ہے کہ جو ہمارے طاقتور حلقے ہیں، جن کا خیال یہ تھا کہ وہ جو چاہیں کر گزریں گے، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ان سے کوئی سوال کرنے والا نہیں ہے، کوئی احتساب کرنے والا نہیں ہے، تو اب ان کو اپنے سر پہ وہ تلوار لٹکتی نظر آ رہی ہے جو 3 ہفتے بھی رہ گئے ہیں، اب کم و بیش 3-4 ہفتے ہی بچے ہیں۔ تو 20 جنوری کو ٹرمپ مسند اقتدار پر فائز ہو جائیں گے۔ اور میں ساتھ یہ بھی دیکھ رہا ہوں غوری صاحب کہ رچرڈ گرنیل جو ہیں، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہی از اے اسٹریٹ ٹاکر، یہ بلنٹ آدمی ہے، اور یہ ڈپلومیٹ جس طرح نارملی ہوتے ہیں کہ ذرا تھوڑی سی رکھ رکھاؤ کے ساتھ بات کرتے ہیں، یہ اس طرح کا نہیں ہے، یہ بالکل اسٹریٹ ٹاکر ہے۔ ہاں، یہ بالکل نہیں رکھتا۔ جی ہاں، اور اس میں دیکھ رہا ہوں کہ آج بھی انہوں نے ٹویٹر کے اوپر بہت سارے عام پاکستانی جو ہم جیسے ہیں ان کو انگیج کیا ہے، ان کے ٹویٹس کو ری ٹویٹ کیا ہے، ان کے اوپر کامنٹس لکھے ہیں، میں ابھی بلکہ دکھا بھی دیتا ہوں۔ لیکن صورتحال یوں لگ رہی ہے، مجھے تھوڑا سا اپنے تجربے کی ذرا اس کی روشنی میں مجھے بتائیں کہ کیا ہماری ایڈمنسٹریشن یا پاکستانی گورنمنٹ یا کچھ بھی کہہ لیں، اسٹیبلشمنٹ کہہ لیں، کیا وہ ریزسٹ کر سکتی ہے امریکن پریشر کو؟ کیا ہماری ہسٹری یا اس طرح کی ان کی ٹانگیں ہیں کہ یہ اتنا جو پریشر ہے وہ لے سکتی؟ بالکل نہیں کسانہ صاحب، بلکہ ہماری تاریخ تو یہ ہے، اور آج کی نہیں، گزشتہ 7 دہائیوں کی تاریخ یہی ہے، 70 برس سے زیادہ پرانی تاریخ یہ ہے کہ اگر امریکہ کی طرف سے کوئی حکم آ جائے تو ہمارے وردی والے جو اپنے آپ کو پاکستان کے مالک و مختار سمجھتے ہیں، ان کی گردنیں تو فوراً تسلیم میں خم ہو جاتی۔ وہ ان میں اتنی اخلاقی جرت کہاں ہے؟ ظاہر ہے کہ اخلاقی جرت ان میں ہوتی ہے جن کی جڑیں عوام میں ہوتی ہیں۔ آپ دیکھیے، ان کا مقابلہ کیجئے عمران خان سے، کہ عمران خان چونکہ عوام کا نمائندہ ہے، کیونکہ وہ عوام کا پسندیدہ رہنما ہے، لیڈر ہے، لہذا اس میں اتنی اخلاقی جرت تھی کہ وہ امریکہ سے یہ کہہ سکے کہ تم اگر ہم سے ناجائز مطالبہ کرو گے تو ہمارا جواب انکار میں ہوگا۔ یہ جو کٹ پتلیاں ہیں یا ان کے جو سہولت کار ہیں، ان میں اخلاقی جرت کہاں ہے کہ وہ امریکہ کے کسی حکم کو ماننے سے انکار کر دیں؟ اس لیے نہیں ہے کہ ان کی جڑیں عوام میں نہیں ہیں، یہ تو خود ساختہ لیڈر ہیں، یہ تو مسند اقتدار پر قابض ہو گئے ہیں، اور عوام کے فیصلے کو، اور عوام جانتے ہیں، اچھی طرح سے جانتے ہیں پاکستان کے عوام، عمران خان کی قیادت نے ان میں اتنا سیاسی شعور پیدا کر دیا ہے کہ وہ اپنے دوست اور دشمن کے درمیان تفریق کر سکتے ہیں، فرق کر سکتے ہیں۔
اور یہ جو ہمارا سویلین سائڈ ہے جس میں احسن اقبال صاحب، میں ان کا ٹویٹ دکھا رہا ہوں کہ جب یہ ٹرمپ کو انہوں نے ڈیفیٹ کیا تھا پچھلی دفعہ، تو ٹرمپ کے بارے میں واشنگٹن پوسٹ میں یہ خبر لگی، یہ ٹرمپس ڈیفیٹ از اے بلو فار دا ورلڈز ہوں، ڈیماگوگز اینڈ ڈکٹیٹرز. ہوں، اور اس کو پھر اس کے اوپر کامنٹ کیا احسن اقبال صاحب نے اس وقت کہ وی ہیو ون ان پاکستان ٹو، ہی ول بی شون وے آؤٹ سون انشاءاللہ. اب ہوں، یہ یو ایس، اچھا اس کو پھر ری ٹویٹ کیا یو ایس ایمبیسی اسلام آباد نے، امریکن ایمبیسی نے اس کو ری ٹویٹ کیا. اور اس کے اوپر پھر آج جو ہے وہ رچرڈ گرنیل جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ دا یو ایس ایمبیسی جو ہے وہ آرٹیڈ دس، ڈو یو نو دی ڈیٹ دس ہیپنڈ. وہ اسے پوچھتا ہے کہ یہ کیا، اور پھر اس نے اس کو جواب بھی دیا ہے یو ایس ایمبیسی کو، اور اس نے کہا کہ یو ایس ایمبیسی کا کیا کام تھا اس طرح کی بات کرتے. اور اس نے کہا کہ اگر پھر یو ایس ایمبیسی نے کہا تھا کہ ہمارا اکاؤنٹ ہیک ہو گیا تھا، اس نے کہا مجھے آئی ڈونٹ بلیو اٹ. تو یہ جو صورتحال ہے یہ تو بڑی خطرناک ہے. وہ تو ٹیک آن کر رہا ہے اپنی یو ایس ایمبیسی کو بھی. اس لیے کہ یہ جو موجودہ یو ایس ایمبیسی ہے یہ تو بائیڈن انتظامیہ کی نمائندگی کر رہی ہے نا. ہاں ہاں اور ٹرمپ کے جو ارد گرد جو مقتدر لوگ ہیں انہوں نے بائیڈن انتظامیہ کو، آپ نے جیسا کہ اپنے اپنے استقبالیہ میں کہا تھا ہاں کہ انہوں نے پہلے ہی نوٹس دے دیا ہے کہ اب تمہارا کھیل ختم ہو چکا، تم اب یو آر ان دی فنیشنگ اپروچنگ دی فنیشنگ لائن، تو لہذا اب تمہیں کسی قسم کا انیشیٹو نہیں لینا چاہیے، کوئی ایسی پالیسی ہمارے وضع نہیں کرنی چاہیے جو ہمارے لیے مشکلات پیدا کر سکے. تو ظاہر ہے کہ آنے والی ٹرمپ انتظامیہ اور موجودہ بائیڈن انتظامیہ میں تو قطبین کا فرق ہے، جتنا دن اور رات میں فرق ہوتا ہے اتنا ہی ان دونوں میں فرق ہے. بالکل صحیح بات ہے. اچھا اس میں آپ کو بتاتا ہوں، جیف سکول ہیں جو کہ سکول فاؤنڈیشن کے سربراہ ہیں، ان کا ٹویٹ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کس طریقے سے ایک ماحول جو ہے وہ بن رہا ہے وہاں پہ، اور کس طریقے سے لوگ جو ہیں وہ کیا باتیں کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جب ٹویٹ کیا تھا رچرڈ گرنیل نے، تو اس کا انہوں نے جواب دیا کہ ایبسلیوٹلی فریئنگ عمران خان would serve justice and the conscience of the whole world, at least those paying attention of an honest and innocent man unjustly imprisoned for doing all he could for the people of Pakistan. Thank you, Richard Grenell, for your words and sounding the alarm for justice. As goes Pakistan, so goes the world. آپ اندازہ لگائیں وہ کیا کہہ رہے ہیں، as goes Pakistan, so goes the world. یعنی یہ انٹرنیشنل ویلیو تو بہت چینج ہو چکا ہے جی. نہیں بالکل. اسی لیے ہمارے ہاں اسلام آباد میں جو آپ کو اس وقت جو ماحول نظر آتا ہے وہ بالکل ایسا ہی ہے کہ چور چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا ہو، اور اب اس کی سوچ صرف یہ ہو کہ وہ کس طرح سے راہ فرار اختیار کریں. تو اور دوسری طرف یہ لوگ تو اپنے ہی بنائے ہوئے جال میں پھنس گئے. اپنے دام میں صیاد خود آ گیا نا جی. اپنے ہی دام میں صیاد آ گیا ہے، اور اب ان کو جائے پناہ نظر نہیں آ رہی. اور خاص طور پہ یہ جو انہوں نے کام کیا ہے ڈی چوک والا، گوری صاحب، اس کی جو ریوربریشنز ہیں وہ پوری دنیا میں آ رہی ہیں. میں نے 3 دن پہلے ان کو بتایا تھا کہ برٹش جو لائرز ہیں، ٹاپ لائرز، ان کا ایک پینل جو ہے، انہوں نے ان کی میٹنگز ہوئی ہیں بہت زبردست قسم کے لوگوں کے ساتھ، اور انہوں نے کہا جی کہ ہم اس کیس کو ٹیک اپ کر رہے ہیں اب برطانیہ کے اندر. اور آپ کو پتا ہے کہ 2000 میں ایک برطانیہ کا قانون پاس ہوا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ دنیا میں کسی بھی جگہ پہ اگر کوئی غیر قانونی حرکت ہو تو وہ برٹش قانون کے مطابق اس کو ٹیک اپ کیا جا سکتا ہے ود ان دا برٹن. تو اگر یہ ہوتا ہے، اور جو کہ اس کے بہت زیادہ چانسز ہیں وہ کر رہے ہیں. دوسرا وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف بھی کیس کر رہے ہیں، جو کہ آپ کو پتا ہے ان کی وجہ سے وہاں پہ کچھ لوگوں کو اٹیک کیا گیا، ان کے گھروں والے جو پاکستان میں رہتے تھے ان کے اوپر اٹیک کیا گیا. تو یہ دونوں کیسز لے کے وہ آ رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں، ہم بھولنے نہیں دیں گے. تو یہ تو بہت بڑا سلیپ ہوگا. اور پھر کسانہ صاحب یہ جو 26 نومبر کو جو قتل عام ہوا ہے، جس طرح سے ہمارے اپنے ہی فوج نے اپنے شہریوں کو نشانہ بنایا ہے، بلکہ نشانہ بھی بنایا ہے اس شدت کے ساتھ کہ جس طرح سے کوئی دشمن کسی ملک پہ قبضہ کر لے اور اس کے بعد اس کے شہریوں کو ہلاک کرے دے گے. وہ یاد آ جاتا ہے منگولوں کا دور، کہ وہ جس شہر کو فتح کرتے تھے وہاں پہ کھوپڑیوں کے مینار بنایا کرتے تھے. تو یہاں بھی ہم نے یہ دیکھا کہ اسلام آباد کی بلند بالا عمارتوں کے اوپر
چھتوں پر اسنائپرز باقاعدہ تعینات کیے گئے اور انہوں نے وہاں سے لوگوں کو نشانہ بنایا. آپ سوچئے کہ جس فوج کا یہ رویہ ہو، انتہائی سفاکانہ رویہ ہو، تو باہر کی دنیا اور آج کے دور میں خاص طور پہ جب ڈیجیٹلی دنیا ایک دھاگے میں بن چکی ہے، ایک بڑا سا وہ جو کہتے ہیں گلوبل ولیج بن چکی ہے، تو یہاں تو ہر شخص کو، ہر ملک کو آپ کے ملک کے حالات کا بخوبی علم ہے. لہذا یہ کہنا کہ یہ جو ہمارے مسخرے وزراء بیان دیتے رہے ہیں اور اپنے آپ کو مضحکہ خیز بناتے رہے ہیں، اپنے آپ کو جوکر ثابت کیا ہے انہوں نے، ان میں اخلاق کا کتنا فقدان ہے کسانہ صاحب. میں تو حیران ہوتا ہوں کہ صحیح بات یہ لوگ کیا کسی صورت انسان کہلانے کے مستحق ہیں کہ ہے. جو ایبسلیوٹلی کہیں کہ جو تمسخر اڑائیں لاشوں کا. ایبسلیوٹلی ایبسلیوٹلی. اچھا، ایک اور میں ان کا ٹویٹ آپ کو دکھا کے پھر ہم دوسری طرف لے کے جاتے ہیں گفتگو کو. اس میں جو میں نے ابھی شروع میں کہا تھا کہ انہوں نے جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے اس کو بھی انہوں نے ٹیک آن کیا ہے، اور یہ وہ ٹویٹ کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اٹس لیٹ ڈسمبر 2024 ان لیس دین 30 days وی ہیو اے نیو پریزیڈنٹ اینڈ اے نیو ٹیم ایٹ دا اسٹیٹ. یہ جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے، ٹیم بلنکن جو ابھی وزیر خارجہ ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹیم بلنکن شوڈ ڈو نو ہارم اینڈ کوآرڈینیٹ ود ٹرمپ. These Blinken people had 4 years and produced chaos and multiple wars. It's time to let Trump and Marco Rubio do their thing. اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے ان کو بھی کہہ دیا کہ بھئی یہ جو آپ نئی نئی پالیسیز بنا رہے ہیں اور یوکرین کو آپ ویپن سپلائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اشارہ ان کا اسی طرف ہے، اس کو روک دیں اور ہمیں اپنا کام کرنے دیں جب ہم آ رہے ہیں. نہیں، بائیڈن نے تو ایک اور کام بھی کیا ہے جو انتہائی تشویشناک ہے کہ وہ نیوکلیئر نان پرولیفریشن ٹریٹی جو NPT جو سوویت یونین کے ساتھ جو معاہدہ ہوا تھا اس کو بھی نظر انداز کرنے کے پر تلے ہوئے ہیں، اس کو یکسر کالعدم قرار دینا چاہتے ہیں. یہ کیا کہ آگ سے کھیلنے والی بات ہے. اب آپ سوچئے کہ یوکرین پر پیوتن اپنے بارے میں کوئی خوش فہمی انہوں نے نہیں رہنے دی. وہ دنیا جانتی ہے اور خاص طور پر مغرب جانتا ہے کہ یوکرین کے معاملے میں روس کوئی کسی طرح کی گنجائش دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اور گنجائش کیوں دے؟ سوال یہ ہے کہ اس کے لیے آپ نے کیا چھوڑا ہے. بائیڈن انتظامیہ نے جب سے یوکرین کی جنگ شروع ہوئی ہے، ہمارے ناظرین کو معلوم ہونا چاہیے کہ 64 ارب ڈالر کی $64 بلین کا اسلحہ یوکرین کو دیا جا چکا ہے. سوچئے کہ کس طرح سے امریکہ میں غربت بڑھ رہی ہے، امریکہ میں لوگوں کے پاس سر چھپانے کو چھت نہیں ہے، سڑکوں پر لوگ رہ رہے ہیں. لیکن یہاں بائیڈن انتظامیہ کی انتہا پسندی کا یہ عالم ہے، روس دشمنی کا یہ عالم ہے کہ یوکرین جیسی ایک ریاست کو انہوں نے 64 ارب ڈالر کا اسلحہ عطیہ کر دی. صحیح بات ہے. اچھا، لیکن ساتھ ساتھ ہم ذرا تھوڑا سا خان صاحب کا بھی ذرا بات کر لیں کہ خان صاحب جو ہیں ان کے پچھلے 2 دن میں کافی ڈائریکٹ قسم کے میسیجز بھی آئے ہیں، جس میں انہوں نے کہا کہ میں نے 2 مطالبات کیے تھے، وہ انہوں نے تسلیم نہیں کیے. اگر سنڈے تک انہوں نے تسلیم نہ کیے تو پھر ہمیں مجبوراً اوورسیز پاکستانیز کو کہنا پڑے گا کہ اپنی ریمیٹنسز جو ہیں ان کے اوپر آپ ذرا چیک لگائیں. اچھا، اب اگر یہ صورتحال ہوتی ہے غوری صاحب، تو یہ کتنا افیکٹو ایک ان کا میجر ہوگا، یا یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو سکتا ہے، یہ کتنا بڑا رسک ہو سکتا ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے اس بارے؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ رسک لینے والا ہے، یہ اس قابل ہے کہ اس رسک کو لیا جائے اور اس ہتھیار کو استعمال کیا جائے، اس لیے کہ آپ اپنی معیشت کی زبوں حالی کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم دنیا بھر سے بھیک مانگتے پھر رہے ہیں. ہمارا جو وزیر اعظم ہے اس کا طرح امتیاز ہی یہ ہے کہ وہ ہر جگہ کشکول گدائی لیے پھرتا ہے. تو دنیا بھر سے مانگ تانگ کے قرضے لے کر، اور پھر ہمارے بیلنس آف پیمنٹ کا سب سے زیادہ جو دار و مدار ہے، جو انحصار ہے، وہ بیرون ملک پاکستانیوں کی
तरसील ज़र पर है। हाँ, देखिए बिल्कुल, कि बिल्कुल। मौजूदा हुकूमत, कठपुतली हुकूमत ने ये दावा किया है कि 2023 में रेमिटेंसेस अपनी इंतहाई बुलंदी को पहुंच गई, यानी जी, कोई 30 अरब डॉलर से ज़्यादा पैसा पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान भेजा है, बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने। और इस आने वाले साल के लिए मौजूदा हुकूमत का दावा ये है कि रेमिटेंसेस 35 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाएंगे। तो ठीक। जाहिर है कि ये बहुत मौसर हथियार है, और अगर इसको दानिशमंदी के साथ इस्तेमाल किया गया तो कोई वजह नहीं है कि ये कारगर ना हो। देखिए, इमरान खान ने ये नहीं कहा कि तुम तरसील ज़र पर मुकम्मल पाबंदी लगा दो। जाहिर है उसको भी हाँ, अंदाज़ा है कि पाकिस्तान में हज़ार कुनबे ऐसे हैं जो उस जो पे गुज़ारा करता कमाने वाले बैरून मुल्क हैं, और उन्हीं की भेजी हुई तरसीलात पर उनके कुनबे की परवरिश होती है, गुज़ारा होता है। हाँ, हाँ, होता है। तो इमरान खान ने कहीं ये नहीं कहा, हालांकि इमरान के मुखालफिन ये शरंगेज प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि ये पाकिस्तान दुश्मनी के मुतरादिफ है, कि पाकिस्तानी बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से इमरान खान का ये कहना कि तुम रेमिटेंसेस पर मुकम्मल पाबंदी लगा दो, नहीं, उसने कभी ये नहीं कहा। उसने ये कहा है कि उनमें कमी आ जानी चाहिए, यानी एब्सोल्युटली। यानी बैरून मुल्क पाकिस्तानी सिर्फ उतनी रकम भेजें जितनी उनके कुनबों को ज़रूरत जरूरत है। है, हाँ, सिर्फ और इन्वेस्टमेंट्स वगैरह जो है ना जी, भेजें। जो उससे ज्यादा पैसे ना भेजे। और अगर कमी आई तो मुझे यकीन है कि इस हुकूमत में कोई ऐसी मजबूती नहीं है, कोई ऐसी इस्तकामत नहीं है कि ये चू न भूल जाए। ये तो उनकी तो हालत ये है कि अभी आप देखेंगे 348 अरब रुपए का जो शॉर्टफॉल आया है सिर्फ पहले 5 महीनों में। आप ज़रा जी, अंदाज़ा लगाएँ, फिस्कल ईयर जो है उसके पहले 5 महीनों में 348 अरब रुपए का शॉर्टफॉल आ चुका हुआ है। ये तो इनकी हालत है, ना तो इनकी हुकूमत चल रही है, ना इनसे मईशत चल रही है। तो कसाना साहब, आपने वो डॉन में वो आर्टिकल यकीनन पढ़ा होगा जो एक माहिर माशियात ने, डॉक्टर सईद नाम है शायद जी, जी, माहिर, डॉक्टर वो आईएमएफ के एडवाइज़र होते थे। जी, जो उन IMF के एडवाइजर हुआ करते थे, उन्होंने बड़ा उन्होंने कहा था तफसील, द कॉस्ट ऑफ डिसरप्शंस। जी 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 बिल्कुल। और उनका ये कहना है कि इमरान खान की हुकूमत गिराने के बाद से पाकिस्तान की मईशत को 45 अरब डॉलर का नुकसान हो चुका है। आप तो आप अंदाज़ा लगाएँ। देखिए कि ये मैं जो कहता हूँ कि ये मुल्क दुश्मन अनासिर हैं, ये वो जर्नैल हैं जिनको पाकिस्तान के अवाम से कोई हमदर्दी नहीं। अब आपने देख लिया कि अभी चंद रोज पहले, 3 रोज पहले, 16 दिसंबर सकूत ढाका का सानहा हाँ, गुजरा है। बिल्कुल। लेकिन मैं पाकिस्तान के मवक्कर अखबारात और नशरियाती इदारे खंगालता रहा, मुझे कहीं सकूत ढाका का जिक्र ही नहीं मिला। ज़िक्र भी नहीं है। हाँ, उसके उसके बजाय अब ठीक है, वो भी अपनी जगह एक सानहा था, बहुत बड़ा आलमिया था, हाँ, जो 16 दिसंबर 2014 को पेशावर में हो। पेशावर के आर्मी पब्लिक जी, स्कूल में हुआ। लेकिन एक तो उस पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि वो करवाने वाले कौन थे। हाँ, इसलिए कि आपको याद होगा कि इमरान खान का जो धरना था इस्लामाबाद में, वो उस वक्त तक जारी था, हाँ, और उस सानहे के बाद ही इमरान खान ने हालात का सही अंदाज़ा लगाते हुए कि एक बहुत बड़ा अलमिया हो गया है, एक बहुत बड़ी ट्रेजिडी कौम पर गुजर गई है, लिहाजा ऐसे माहौल में, ऐसे पस मंज़र में उनका धरना जारी रखना नामुमकिन हो गया था। लिहाजा तो बहुत से मुबस्सिरीन का ये ख्याल है कि वो सानहा करवाया गया था ताकि इमरान खान के धरने को ख़त्म किया जा सके। ओहो! तो वो आर्मी और पब्लिक, जो करने वाले थे बकौल ब्रिगेडियर महमूद शाह साहब के, जो रिटायर्ड ब्रिगेडियर महमूद शाह साहब हैं,
میرے پروگرامز میں اکثر آیا کرتے تھے پی ٹی وی میں. لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو کرنے والے تھے ان کا جو ترجمان تھا احسان اللہ احسان, اس کو تو نکلوایا ہی خود ہے ہم نے, اس کو خود بھگوا دیا, وہ جیل سے فرار کروا دیا گیا. آپ سوچئے کہ ایک ایسے دہشت گرد کو جس کی دنیا کو طلب تھی, جس کی دنیا کو تلاش تھی, اس کو پاکستان کی جیل سے فرار کروا دیا گیا اور وہ کبھی دوبارہ ہاتھ نہیں آیا. تو یہ جیسا کہ میں کہہ رہا تھا کہ سانحہ اپنی جگہ, اس کی المناکی پر کوئی سوال نہیں ہے, کوئی تعجب نہیں ہے, لیکن اس کے وہ جس ماحول میں ہوا اور جن لوگوں کے کردار پر انگلیاں اٹھائی جاتی رہی ہیں اس وقت سے لے کر آج تک 10 سال ہو چکے, تو لہذا جبکہ اس کے برعکس سقوط ڈھاکہ کا جو سانحہ تھا اس کے متعلق کوئی شک و شبہ نہیں ہے, اس لیے کہ کروانے والے وہی تھے جو آج بھی پاکستان کو اپنی جاگیر سمجھ کر اس پر قابض ہوئے بیٹھے. انتہائی افسوس کی بات ہے. غوری صاحب, اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سب کو ہدایت دے. جو کچھ ہو رہا ہے یہ ناقابل برداشت بھی ہے, ناقابل بیان بھی ہے. جو چیزیں آئندہ چند دنوں میں مجھے لگتا ہے کہ ہونے والی ہیں, میرا خیال ہے کہ یہ اب حکومت کے لیے کوئی اتنی اچھی خبریں آئندہ چند دنوں میں ہم نہیں دیکھیں گے. یہ مزید خراب سے خراب تر ہوتی چلی جائیں گی. کسانہ صاحب, ہمیں اس حکومت سے کوئی غرض نہیں, ہمیں تو پاکستان سے غرض ہے. ہم پاکستان کو صحیح و سالم دیکھنا چاہتے ہیں, اور میں بار بار ہر پروگرام میں کہتا رہتا ہوں کہ میری نسل کے لوگوں کے لیے تو یہ جو جس دوراہے پر ہم کھڑے ہوئے ہیں, جس چوک میں ہم پہنچ گئے ہیں, وہ انتہائی المناک ہے. اس لیے کہ ہم نے تو آنکھ کھولی تھی پاکستان کا نعرہ لگاتے ہوئے. ہم وہ بدنصیب نسل ہیں جس نے پاکستان کو بنتے دیکھا, جس نے پاکستان کے اچھے دن دیکھے. ٹھیک ہے, مجھے تو اپنا بچپن یاد ہے کراچی میں, جب میں کراچی کی سڑکوں کو راتوں کو دھلتے ہوئے دیکھا کرتا تھا. کراچی کی سڑکیں جگمگایا کرتی تھیں. آج اسی شہر کو آصف علی زرداری اور اس کے ڈکیت نے, اس کے ڈاکوؤں نے کوڑے کا ڈھیر بنا دیا ہے, کوڑے دان بنا دیا ہے. وہ جو ایک عالم میں جس کی شہرت تھی کراچی کی, وہ دلی کی طرح سے انتخاب تھا. جی انتخاب تھا, واقعی انتخاب تھا. ہاں بالکل انتخاب تھا, اور دنیا بھر میں تعریف کی جاتی تھی. اور اس کو فلک نے لوٹ کر اس کو ویران نہیں کیا, کراچی کو کراچی کی تعریف کی جاتی تھی, پی آئی اے کی تعریف کی جاتی تھی جو کراچی سے منسلک تھی. آپ نے دیکھا کہ ہم نے کراچی کا کیا حشر کیا, ہم نے پی آئی اے کو کس حالت پہ پہنچا دیا. تو یہ المیہ ہے, یہ المیہ ہے جو ہم اپنی اس آخری عمر میں ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. یہ ناقابل برداشت ہے, اور میں سمجھ سکتا ہوں آپ کی فیلنگز کو غوری صاحب. اللہ کرے کہ ہم اس سے بچ سکیں اور مزید حادثات جو ہیں وہ ہمیں نہ ملیں, اور ہمارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے اور تو انشاءاللہ جلدی ملاقات ہوگی جی. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم اینڈ سی یو سون جی. السلام علیکم. خدا حافظ.